السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم انسان ہیں، ہم سے اک چک ہو جائے گی، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں۔ فرشتے سے جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے استغفار کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا چوڑا رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے، سب سے بڑا دروازہ استغفار کا ہے۔ گناہ ہو جائے آدمی توبہ کرے، اسی لیے قرآن شریف میں، حدیثوں میں آتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے، اور گناہ کی مثال جراثیم کی ہے، بیماری کی۔ جراثیم ہوتے ہیں انسان کے بدن میں، تو اینٹی بائیوٹک جب لی جاتی ہے تو جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب ہم گناہ کا خلاف کام کریں گے، گناہ ہو گیا تو نیکیاں کریں گے، جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، یہ ہماری شریعت میں ہے۔ خدا نہ خدا جان بوجھ کے گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن ہو گیا، جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، آدمی کیا کہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ۔ اس پر ایک میں بہت پیاری حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، حدیثوں میں آتا ہے، اور وہ باغ جو تھا وہ دیوار والا تھا، بغیر دیوار کے نہیں تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اس میں ایک نوجوان عورت داخل ہو گئی اپنے کسی کام سے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت آئی ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ صحبت کے علاوہ سب کچھ کر لیا۔ یہ حدیثوں میں ایک قصہ آتا ہے، صحبت نہیں کی لیکن اس کے علاوہ سب کچھ کر لیا، پیار بھی کر لیا، پیار کو بوسہ بھی دے دیا، سینے سے اپنے سینے سے دبا بھی لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ جو مومن ہوگا اسے احساس ہوگا، منافق ہوگا اسے احساس نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ مومن کو احساس ہوگا۔ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا قصہ بیان کیا، میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ کیا آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ آپ مسجد میں کب پہنچے؟ فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے آیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ اس پر نازل ہوئی ہے کہ پیارے نبی جی نماز بھی پڑھتے رہو صبح شام کی، اور اگر کچھ چوک ہو جاوے تو نیکیاں کر لو، اس نیکی کی وجہ سے وہ نیکی جو ہوتی ہے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اینٹی بایوٹک کی بہت قسمیں ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کوئی اینٹی بایوٹک دیتا ہے، کوئی بہت ہائی پاور کی ہوتی ہے۔ میں اس پر ایک قصہ سناتا ہوں۔ ہمارا سفر تھا حج کا، تو میں مینا میں بیمار ہوا، سردی بخار۔ تو میں نے ہمارے ساتھیوں سے جو عرب تھے ان سے میں نے کہا کہ بھی کہیں کوئی ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھی وہ حج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شریف یعنی بادشاہ کا ڈاکٹر، اتنا اونچا درجہ اس کا، اور وہ آپ کے ساتھی حج کر رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں ہی ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ شیخ سے ملنا بھی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، آپ جو ہے انہیں بلا لو، مجھے دیکھ بھی لیں۔ چنانچہ وہ آئے، ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی، بیٹھے، بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے سبق ہم سنتے ہیں، میرا سبق چلتا ہے واٹس ایپ اردو میں، آپ لوگوں تک پہنچ جاتا ہوگا ماشاءاللہ۔ اسی طریقے پر میرا سبق چلتا ہے عربی میں بھی، جو عربوں میں جاتا ہے۔ تو عرب کے بڑے بڑے قافلوں میں، بڑے بڑے ملکوں میں الحمدللہ ہمارا سبق پہنچتا ہے، وہ بھی سنتے تھے ڈاکٹر شریف۔ تو انہوں نے کہا آپ کا سبق روزانہ عربی میں آتا ہے، الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فکر نہ کریں، میں آلات لے کر آتا ہوں، بخار ناپنے کا آلہ، یہ آلہ۔ فوراً گئے، دوائی بھی لے کر آئے، انہوں نے چیک بھی کیا۔ شاہی ڈاکٹر تو ان کے پاس تو خود ان کے بھی خادم ہوتے ہیں، شاہی ڈاکٹر کے بھی خادم ہوتے ہیں، سب کو لے کر آئے۔ انہوں نے سب دیکھ داکھ کیا، اور دیکھ کر مجھے انہوں نے صرف ایک گولی دی، صرف ایک گولی۔ ایک گولی آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ 1 سال تک آپ کو یہ بیماری نہیں لگی، اتنی پاور والی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، ناشتے کے بعد یہ کھاؤ، ظہر بعد دوپہر کو یہ کھاؤ، رات کو یہ کھاؤ، سوتے وقت یہ کھاؤ، اور آپ کی یہ گولی کیا کام کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں پاور ہے، ہم بادشاہوں کو یہ گولی دیتے ہیں، ہم اجازت لے کر یہ گولی ساتھ لاتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں، وہاں سے ہم بغیر پوچھے لے آوے۔ ملکیت تو ان کی ہے نا، شاہوں کی ملکیت ہے، لیکن ہم اجازت لیتے ہیں کہ ہم تھوڑے پیس لے جا رہے ہیں، کوئی مل گیا یہ ہوا۔ میں نے وہ جو گولی انہوں نے کھلائی، 1 سال تک مجھے نزلہ نہیں ہوا الحمدللہ، بخار کی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ہائی پاور کی گولی۔ اسی طریقے پر نیکیوں میں بھی ہائی پاور ہے۔ آپ کو بتاؤں کیا ہے وہ نیکیوں میں ہائی پاور؟ علماء نے لکھا ہے سورہ اخلاص ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے فوراً ایک محل تیار کر دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار ہو جائے گا تو میں تو بہت محل بناؤں گا۔ جب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل تیار ہوتا ہے تو میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، جتنے بنانے بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے آج کل میرے جتنے شاگرد ہیں دنیا میں، کروڑوں شاگرد ہیں الحمدللہ، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں واٹس ایپ کا سبق چل رہا ہے الحمدللہ، تو میں انہیں وظیفہ دیتا ہوں
کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. بس یہ 3 کام کر لو. آپ درود شریف مختصر پڑھو، نماز والا نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں ہے، لمبا ہوتا ہے آدمی نہیں پڑھ سکتا. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اتنا تو پڑھ سکتا ہے آدمی. استغفار مختصر پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. عربی نہیں آتا، اردو میں کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. 313 مرتبہ. 313 کی عدد میں اللہ نے وزن رکھا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 مرتبہ پڑھے اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے آپ، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسرا یہ بتا دوں ایک ساتھ نہیں پڑھنا. 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر جو ہے 50 مرتبہ پڑھ لیا. 313 سے اوپر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا وظیفہ ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اس کا نام رکھا ہے میں نے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو فضیلت کیا ہے اس کی؟ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو 31 بنگلے روزانہ ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا. دنیا میں تو اگر آپ 2 بنگلے لے لو، 4 بنگلے لے لو تو میسج آتے نہیں آتا بھائی آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لائے، حساب کتاب دکھاؤ. روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو اور کوئی انکم ٹیکس والا انشاءاللہ فون نہیں کرے گا. اور الیکٹرک کا بل بھی ہمیں نہیں بھرنا، اس کو مینٹین بھی نہیں کرنا. یہاں کی ہوٹلوں کو تو مینٹین کرنا پڑتا ہے، وہ فرشتے مینٹین کریں گے. لیکن ملے گا ضرور، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملے گا ضرور، کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہے شکاگو میں، جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تقریباً 2014 سے یہ میں وظیفہ لوگوں کو دے رہا ہوں. پہلے 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، بعد میں دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہیں تو میں نے پھر 313 کر دیا. ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ مولانا پہلے آپ 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313 مرتبہ پڑھوا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے مکان لیا تھا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ کا. اب اس کی کیا قیمت ہے؟ 2.5 کروڑ. میں نے کہا تمہارے مکان کی جب قیمت بڑھ سکتی ہے تو میرا وظیفہ کا بھی بھاؤ بڑھ سکتا ہے نہیں بڑھ سکتا؟ ہم نے بڑھا دیا اس کو. تو ڈاکٹر نے مجھے فون کیا، کہا کہ مولوی صاحب میں نے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا. 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مولوی صاحب ایک تو سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں. میں نے کہا نہیں بیٹا ضرور پوچھیے، کیا پوچھتی ہو آپ؟ کہ فرمایا کہ مولوی صاحب مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوتی، نبی کی بات پکی ہوتی ہے اور وہ دیکھ کر کہتا ہے. اسی لیے سورہ اخلاص کی فضیلت ہے. میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. تو اس نے کہا مولانا دوسرا سوال کروں؟ ذرا ایڑا ٹیڑھا سوال ہے، برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں. میں نے کہا برا نہیں مانوں گا، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ میرے سورہ اخلاص ہو گئے، میں تو اور آگے بڑھتی رہوں گی الحمدللہ انشاءاللہ. لیکن مولانا بہت بنگلے ہو گئے ماشاءاللہ جنت میں، تو کیا مولانا بھاڑا آئے گا کہ نہیں؟ رینٹ کرایہ آئے گا کہ نہیں وہاں پر؟ میں نے کہا بیٹا جنت میں کرایہ تو نہیں آئے گا. تو مولوی صاحب اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. اللہ جب ہمیں جنت میں لے جائے گا وہاں مشورہ کر لیں گے، ملے گا ضرور پکا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے تو 10-15 بنگلے بنا دینے کی. آدمی کروٹیں لیتا ہے، یہ لیتا ہے. اس سے اچھا سورہ اخلاص پڑھتا رہے تو اس کے بنگلے تیار ہو گئے، نیند بھی آ گئی. سورہ اخلاص کی فضیلتیں بہت ہیں. میں چونکہ کتابیں لکھنے والا، پڑھنے والا، ہماری کتابیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہوگی. درود شریف ہے، مومن کا ہتھیار ہماری کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. میں نے میرا قرآن کا ترجمہ بھی رکھ دیا ہے، میں نے یہاں دیکھ لینا 26 صورتیں ہیں.
بکھرے موتی وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی الحمدللہ۔ جتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی بیان کی ہے اتنی کسی سورت کی اللہ نے بیان نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، کسی سورت کی حضور نے بیان نہیں کی۔ جب سورہ اخلاص نازل ہو رہی تھی تو بہت فرشتے لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں کئی فرشتے نے پوچھا کہ بھی اتنے جھرمٹ کے ساتھ یہ سورت جا رہی ہے دنیا میں، یہ کون سی سورت ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب حضور آپ کا نسب نامہ ہے، تو فلاں کا نسب نامہ ہے، میرا نسب نامہ ہے، اس کا نسب نامہ ہے، تمہارا اللہ کا کیا نسب نامہ ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بھی نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت فضیلتیں ہیں، اس کے لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اگر آپ نے میرا یہ وظیفہ پکڑ لیا نا تو دو فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک کی آپ کی آنے والی نسلوں میں اللہ دین داخل کر دے گا انشاءاللہ، ایک۔ دوسرا، قیامت تک کی آپ کی آنے والی نسلوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، اور تیسرا، جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ 2016 میں یا 2014 میں، مجھے سن تو یاد نہیں رہا، میں نے 17 سال تک بمبئی میں تفسیر کی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا تو بڑھاپے کی وجہ سے کئی زیادہ سفر کرنا اور ہوتا نہیں ہے، کہیں جاتی بھی نہیں، واٹس ایپ پر سبق دے دیتے ہیں، درس قرآن ہے یہ ہے، واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں لوگ، الحمدللہ کروڑوں میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو تو فائدہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عافیت کے ساتھ۔ تو وہاں میں نواب مسجد سے باہر نکلا تو ایک لڑکی جو ہے بیچاری نقاب اوڑے ہوئے، اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی۔ میں نے سوچا کون کہہ رہی ہے ابو جی ابو جی؟ کوئی مجھے حضرت جی کہے اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، کوئی مجھے ابو جی کہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو اس میں پیار ٹپکتا ہے۔ ابو جی ابو جی، میں نے کہا بھی دیکھو، بچوں سے کہا کوئی عورت پکار رہی ہے، دیکھو، بولے یہ کھڑی ہے، آ بیٹا قریب آ، کیا کام ہے تجھے؟ اس نے کہا ابو جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں کہا ابو جی 28 سال کی میری عمر ہو گئی، کوئی رشتہ آتا نہیں ہے، آتا ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں بھی الجھن میں ہوں، میرے ماں باپ بھی الجھن میں ہیں، بھائی بہن بھی الجھن میں ہیں، چھوٹی بہنوں کے نکاح ہو گئے، چھوٹے بھائیوں کے نکاح ہو گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے کہا بیٹا میں ایک نسخہ تجھے بتاؤں تو عمل کرے گی اس پر؟ تو میں نے اس کو سورہ اخلاص والا بتایا۔ میں نے کہا بیٹا سورہ اخلاص کا وظیفہ کر، اور تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگ، تیرا کام اتنا ہے، اور کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب تیرا جی چاہے کر، 313 مرتبہ جب جی چاہے پڑھ، اور جب جی چاہے تو، اور اللہ تعالیٰ سے تیرا رزق مانگ۔ وہ دیکھا ابو جی میں عمل کروں گے ضرور انشاءاللہ، 313 مرتبہ آپ لوگوں کو بھی دیتا ہوں، کشمیر والوں کو بھی یہی ہدیہ دیتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اس کا پکڑ لو۔ چلتے چلتے بھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بیان کے لیے جب جاتا ہوں مجمع میں تو میں کبھی 5 بنگلے بنا لیتا ہوں، کبھی 6 بنگلے بنا لیتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں تو میرے بنگلے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اب سنو اس بچی کا قصہ۔ وہ بچی جو اس نے کہا ابو جی میں پابندی کے ساتھ پڑھوں گی انشاءاللہ، وعدہ کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی۔ میرے ہاتھ میں میری تسبیح تھی، میں نے کہا بیٹا یہ جو میرا وظیفہ ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، اور یہ میری تسبیح ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے۔ یہ میری تسبیح کسی کو دیتا نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، میرے ساتھ رہتی ہے، لیکن تو بہت پریشانی کی حالت میں آئی ہے، میں یہ تسبیح تجھے ہدیہ کرتا ہوں، تو لے جا اور اسی پر پڑھا کر، اور دوسروں کو بتانا ہو تو دوسروں کو ہی بتا، لیکن تسبیح تو سب کو دے نہیں سکتا، تجھے اکیلے کو ہی دے سکتا ہوں میں، اس لیے یہ تجھے ہدیہ ہے۔ اس بچی نے بیچاری نے تسبیح اپنے آنکھوں سے لگائی، اپنے سر پہ رکھی، اور پھر وہ گئی۔ 1 سال کے بعد پھر میں گیا واپس، وہی لڑکی میری تسبیح ایسے اٹھائے ہوئے کھڑی تھی، بھیڑ بہت تھی،
وہ ایسے اٹھا کہ میں پہچان سکوں کہ یہ وہی لڑکی ہے، اور ایک بچہ اس کے گود میں، اس کے بغل میں۔ میں جب قریب سے میری کار گزری تو اس نے کہا ابو جی السلام علیکم ابو جی۔ میں نے کہا بیٹا کیا خوشخبری ہے، نے پہچان لیا؟ تصویر سے تجھے میں نے پہچانا، ویسے پردے میں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے کون سی لڑکی ہے کیا نہیں، جیسے کار سے آدمی پہچان لیتا ہے، موٹر سائیکل سے پہچان لیتا ہے کہ بھی کون آدمی اندر ہے، تو بیٹا تصویر سے میں نے مجھے پہچانا۔ بول بتا کیا خوشخبری ہے؟ بولے الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مجھ پر احسان کیا، اور اب مجھے خوشخبری سناؤ، اتنا مال، حلال مال دے رہا ہے اللہ، حلال۔ میں نے کہا بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، چلتی رہنا۔ اور بولے ابو جی خوشخبری اور سناؤ؟ میں نے کہا سناؤ کہ میرے محلے میں کئی لڑکیاں ہیں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں تصویر بتاتی ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور میں وظیفہ بتاتی ہوں۔ ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ، ایک قصہ نہیں ہے، اس قسم کے کئی قصے ہیں۔ اب آپ کے اتنے بڑے مجمع میں سب کو تصویر دے نہیں سکتا، میں ہمارے منظور بھائی کو دیتا ہوں میری تصویر، یہ ہمارے ربی میزبان ان کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ بہت برکت دے۔ اس لیے یہ وظیفہ میرا بھولنا مت آپ، بہت شاندار ہے۔ درود شریف کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے پر یہ میرے نئے درود آئے ہیں، ایک درود شریف آئے ہیں، میں جو ہے اس کی پی ڈی ایف منظور بھائی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے 20 فائدے میں نے لکھے ہیں۔ کتنے فائدے بھائی؟ 20 فائدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے پہلی مرتبہ یہ درود آیا ہے، 20 فائدے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پی ڈی ایف منظور بھائی کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، یہ چھپوائیں گے، یہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔ یہ درود پڑھا کرو، اللہ کے 100 نام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام ہیں، یہ بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ منظور بھائی رکھو۔ بس یہ بات تو ہو گئی۔ دوسرا سورہ اخلاص پر میں 1-2 حدیث بیان کر دوں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ تبوک کے موقع پر یہ تبوک جا نہیں سکے، بیمار تھے، سارا مجمع جو ہے تبوک چلا گیا لیکن یہ جا نہیں سکے، بیمار تھے، اس لیے مدینہ میں رہ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔ یہاں معاویہ لیثی انصاری کی طبیعت خراب ہوئی مدینہ میں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، مرض الوفات میں آ گئے۔ تو حضرت جبریل آسمانوں سے آئے مدینہ منورہ، سننا غور سے، اور مدینہ منورہ سے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضرت میں آیا ہوں اس لیے کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور بالکل اب مریں تب مریں، بلکہ انتقال ہو چکا ہوگا ان کا۔ میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ کیا جنازے کی نماز ہم وہاں پڑھ لیں تبوک میں، یہ مدینہ میں پڑھ لیں، یا ان کی لاش کو یہاں لا لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ۔ اب سارے فرشتے، 70,000 فرشتے مدینہ منورہ پہنچے، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور ان کے لاش کو لے کر تبوک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہ تبوک میں دفن کر دیں یا مدینہ منورہ لے جائیں، بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقی میں دفن کرو۔ چنانچہ فرشتے جب اٹھا کر چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا ادنو منی، ادنو منی۔ ادنو منی کا مطلب یہ ہے ذرا قریب آؤ۔ اور کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ بھی آدمی مرتا ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا زیادہ درجہ کیوں ہوا؟ بہت بڑا درجہ ہے کہ مدینہ میں مر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے ان کا جنازہ تبوک لا رہے ہیں، تبوک میں حضور جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر فرشتے واپس لے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے دفن کر رہے ہیں بقی میں۔ اتنا درجہ کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت اس کو اتنا درجہ اس لیے ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا،
جسے زمین والے نہیں جانتے تھے، آسمانوں پر دھوم تھی اس کی، سورہ اخلاص بہت پہنچتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو۔ اس کا حوالہ میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا، 13 جلدیں آ گئی ہیں، 12 جلدیں آ گئی ہیں، میں نے اس میں لکھا ہے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آئے، حضور کے پاس ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل نے آتے ہی پوچھا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے، لیکن فرمایا جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، اس سے زیادہ ہم آسمان والے پہچانتے ہیں۔ پوچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ عنده خصلتین، اس کے اندر 2 اچھی عادتیں ہیں۔ ایک اچھی عادت یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، دوسری اچھی عادت یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، اس لیے آسمانوں میں دھوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آسمانوں میں دھوم ہو، سورہ اخلاص بہت پڑھو، اس کے بعد دعائیں بہت قبول ہوتی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کہ میرا ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب پڑھنا شروع کرو بسم اللہ پڑھو، جیسا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا شروع کیا 25 مرتبہ ہو گیا، اب ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا، سمجھے؟ اب دوسری مرتبہ شروع کیا بسم اللہ پڑھ لو، تیسری مرتبہ شروع کیا بسم اللہ پڑھ لو۔ 313 کا عدد سونے سے پہلے پورا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے کہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہماری تشکیل کے بعد عربوں کا اور اجمیوں کا، ہندوستان والوں کا اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کیا، ان کی حاجتیں پوری ہونے لگی۔ کہا مولانا شادیاں نہیں ہوتی تھی، شادیاں ہو گئی، قرضے تھے قرضے ادا ہو گئے، پریشانیاں تھی پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو 313 والا یاد رہے گا بھائی، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ اگر روزانہ آپ کی عادت ہے استغفار پڑھنے کی تو 313 میں آ جائے گا۔ روزانہ آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہی پڑھتے ہو، 200 مرتبہ اور پڑھ لو، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہی پڑھتے ہو، 113 مرتبہ اور پڑھ لو۔ یہ ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے۔ ایک ہدیہ اور دیتا ہوں، 1977 کا ایک قصہ ہے میرے ساتھ جو ہوا۔ میرا سب سے پہلا حج ہوا ہے 1977 میں حرم شریف میں جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت لہیم شہیم اور بہت ہی سفید کپڑے اور یعنی کشش تھی ان کے چہرے میں، میں نہیں پہچانتا وہ جنات تھا یا فرشتہ تھا یا انسان تھا۔ وہ میرے قریب میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، 1-2 آدمیوں کو چھوڑ کر۔ میں جب اٹھ کے چلنے لگا تو انہوں نے میرا دامن پکڑا، اے بچے، بچہ ہی تھا اس وقت، اے بچے یہاں، مجھے بٹھایا اور کہا ہے حرم شریف ہے اور مرزا رحمت کے سامنے تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، کوئی ہدیہ دو قبول کرو گے؟ میں سمجھا پیسہ دیں گے، آدمی یہ سوچتا ہے ہدیہ کا مطلب ان کو ریال نکال کے دیں گے۔ میں نے کہا ہاں، ہمارا 1.5 سال کا سفر تھا، ہم اس وقت 1.5 سال کے سفر میں جا رہے تھے، ہمارا لمبا سفر تھا ہمارا۔ تو انہوں نے کہا کوئی ہدیہ دو قبول کرو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا آگے آؤ، آگے کر کے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا دن کا کام لے گا، آج آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں، زندگی بھر کا معمول بنا لو اس کو۔ میں نے کہا چچا بہت اچھا۔ یہ فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لو، تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ کی ہر شر سے، برائی سے، ایکسیڈنٹ سے، غلط بیماری سے، خراب خبر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بس یہ میرا ہدیہ ہے، مجھ سے میرا نام مت پوچھو، میں کون ہوں یہ مت پوچھو،
اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا. ہم تو بچے تھے, پتہ نہیں کیا اللہ کام لے گا, ہمارے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں, استعداد بھی نہیں, لیکن بس اللہ کا نظام ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. انہوں نے مجھے یہ وظیفہ دیا, پھر مجھے یاد کروایا کیا پڑھنا ہے بیٹا. میں نے کہا جمعہ کی نماز کے بعد, سنتوں کے بعد, نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس, اتنا پڑھ لینا ہے آپ کو. اگلے جمعہ تک آپ 100% جو ہے محفوظ ہو گئے انشاءاللہ, کوئی بری چیز نہیں ہوگی آپ کے ساتھ. میں آگے بڑھا, پیچھے ہمارے حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا تو ابا نے پوچھا بھی بڑے میاں کون تھے, کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا ابا مجھے تو انہوں نے یہ باتیں بتائی. تو ابا نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم عمل کرنا لیکن بیانوں میں مت کہنا. یہ ابا نے مجھے کہا بیانوں میں مت کہنا جب تک کوئی حدیث نہ ملے. ہمیں حدیث میں ڈھونڈو, حدیث مل جائے تو ویسا عام کرو. کوئی جنات کوئی بات بتائے یا کوئی فرشتہ کوئی بات بتائے تو اسے اتنے عام نہیں کرنی چاہیے. خواب میں کسی نے کچھ دیکھ لیا, آج کل لوگ خوابوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, بھائی خواب دیکھا ہے فلاں پڑھو. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا ہے پڑھو, تو خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے. خواب تو خواب ہے. تو ابا نے کہا جب تک تجھے کوئی حدیث نہ ملے یا کوئی بڑے اوپر سے کوئی حوالہ نہ ملے اور اوتھینٹک یعنی قوی چیز نہ ملے تب تک بیان ہی مت کہنا, لیکن تم بیان کرتے ہو, سب جگہ جاتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے ابا. اب میں نے پڑھنا شروع کیا اپنے اعتبار سے, لیکن میں کسی کو بتایا نہیں. لیکن جب کتابیں لکھنی شروع کی تو مجھے حدیثیں ملی, ابن سنی کی حدیث ملی. جب میں کتابیں لکھنی شروع کی تو کئی حدیثیں ملی. پھر میری کتابوں کے اندر میں لایا اس کو عام کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کیا. الحمدللہ جس کو بتایا, جس نے عمل کیا, ان سب کو فائدہ ہوا. ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں وہ عام طور سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتی ہیں, تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا ٹائم جیسے مسجد جمعہ کی نماز کے بعد ٹائم نہیں ہے, جانا ہے, بیگم انتظار کر رہی ہے, ہوٹل پر کوئی انتظار کر رہا ہے, فلائٹ پکڑنی ہے, کوئی کام ہے, عورتوں کو کھانا پکانا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. عصر تک پڑھ لو, عصر تک میں نہیں پڑھ سکے مغرب تک پڑھ لو جمعہ کے دن, اس کا ٹائم ہے مغرب تک. مغرب کے بعد اگر پڑھو گے تو کرنٹ نہیں آئے گا, وہ قرآن کا ثواب تو ملے گا آپ کو پڑھنے کا, کرنٹ نہیں آئے گا. یعنی جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سورج غروب ہونے تک آپ اسے پڑھ لو, پڑھو گے انشاءاللہ. اور بہت آسان کر کے میں نے آپ کو سمجھایا, اس میں کوئی میں نے زیادہ ایسی چیز ایسا بیان میں نہیں کرتا کہ آپ سامنے والا آدمی نہ سمجھ سکے. دوسرا کہ میں آپ کو ایک دعا بھی بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوائی ہے. آدمی اگر ایک مرتبہ پڑھ لے, کتنے مرتبہ پڑھے بھائی؟ ایک مرتبہ, تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. بتاؤ ہمارا دین کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اب پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو ایک مرتبہ میں نے پڑھا, ایک مرتبہ آپ نے پڑھا, یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ دنیا میں جائے گا انشاءاللہ. جو بھی پڑھیں گے ان کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی. کتنی آسان ہے ہماری شریعت. جب بھی میں کوئی کتاب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ دعا لکھتا ہوں تاکہ کم سے کم آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار, حشر کے میدان میں کام تو آئے گی. اور یہ حدیث المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے. یہ حوالہ میں نے دے دیا آپ لوگوں کے لیے, میں نے تو میری کتابوں میں حوالے لکھ دیے. اور مجھے 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس, یہ ابن سنی نے نقل کیا ہے. یہ حوالہ میں نے دے دیا آپ کو. ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے کئی حوالے موجود ہیں. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا, ہم گنہگار ہیں تو گناہ معاف کرانے کا بھی نسخہ. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ فرمایا کہ واذنوبا, ہائے میرے گناہ. بڑے میاں تھے, بوڑھے تھے, ہاتھ میں لاٹھی تھی ان کے, اور حضور کو کہنے لگے واذنوبا
وَذُنُوبَا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا یہاں تو آؤ، کیا گناہ کیا تم نے؟ تو بڑے میاں کہہ رہے ہیں کھڑے کھڑے کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں، زنا بھی ہے، سود بھی ہے، حرام بھی ہے، سب موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم قریب آؤ۔ اچھا یہ قصہ تنہائی میں نہیں ہوا ہے، یہ صحابہ کے سامنے ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے سب کے سامنے ہوا ہے قصہ۔ وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا، آپ نے فرمایا بلایا، قریب آؤ، قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا یہ گناہ تم نے کب کیے؟ فرمایا حضرت کچھ نہ پوچھو، شرم آتی ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا دیکھ ایک دعا تجھے پڑھاتا ہوں، پڑھ میرے ساتھ۔ حضور نے کہا آپ پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا، میں نے بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھوایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا؟ تم قد غفر اللہ لک، اے بڑے میاں جاؤ، چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بھی میں نے میری کتابوں کے اندر حوالے اس کے ڈال دیے۔ تو آدمی میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو پڑھ لے کم سے کم، یہ تو آسان ہے، ہر مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 1 مرتبہ تو پڑھو۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن بہت پڑھیے۔ میرا آسان ترجمہ آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، 20 زبانوں میں تقریباً چھپ گیا ہے الحمدللہ، 20 زبانوں میں۔ انگریزی میں اللہ چاہے گا تو 1 مہینے میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور اردو میں بھی چھپ گیا، کیرلا زبان میں چھپ گیا، بنگلورو زبان میں چھپ گیا، برموی زبان میں چھپ گیا۔ عرب کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کہ تم لوگوں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو خود عربی پڑھ لیتے ہو، سمجھ لیتے ہو۔ الحمدللہ وہ قرآن کا ترجمہ دیکھیے، ریاض القرآن، یہ آپ دیکھو گے تو آپ کو جو ہے گوگل پہ جاؤ گے تو ملے گا، 15 سطری میں بھی ہے، 13 سطری میں بھی ہے، 14 اور 16 سطری میں بھی ہے، سب سطری میں آ گیا۔ جیسے حافظ ہوتے ہیں بچے کو 15 سطری میں حافظ ہوتا ہے، کوئی 13 سطری میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا، پڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس مسجد میں ہمیں جمع کیا ہے، وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے۔ دعا کر لو 5 منٹ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ہمارے پیارے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد بلالیہ میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبو کے پڑوس میں ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، یہ بچے بھی ہیں، یہ مجمع اگر اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے،
اور قبر میں انتظار میں ہے کہ مبارک گھڑی میں کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ امن کی چادریں پھیلا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، اور جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب تقبل فرما، اور تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، ہم تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔